السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ اول کا سبق نمبر 6 قوانین سب کے لیے یہ سبق دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بچوں ہم اس سبق کا آدھا حصہ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم اس سبق کے بقیہ حصے کی جانب چلیں گے۔ بچوں، ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارے اس پیریڈ کا پہلا ٹاپک ہے بتائیے تو بھلا۔ ہم دیکھیں گے ذیل میں قوانین کی فہرست دی ہوئی ہے۔ ہر قانون کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کچھ قوانین کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ درج ذیل ہر قانون پر جماعت میں گفتگو کیجیے۔ میرے خیال میں اس نام کی بیاض میں آپ کے پیش کردہ خیالات کا اندراج کیجیے۔ بچوں، یہاں پہ ہم کو چند ٹاپک دیے ہوئے ہیں جن پر ہم کو گفتگو کرنا ہے اور ہم کو ایک بک بنانی ہے، یا تو ہم بک میں لکھیں گے ایک پیج پر، اس کا نام دیں گے، ٹاپک دیں گے میرے خیال میں، اور جو نیچے 6 سوالات 6 نکات دیے ہیں اس کے بارے میں ہم کو بات چیت کر کے اندراج کرنا ہے۔ کیونکہ اب ہم گھروں میں بیٹھ کر ہم آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم جماعت میں گفتگو تو نہیں کر سکتے، تو اب ہم جو ہے آپس میں یا پھر ہم اپنے گھر میں ہم جو اب آن لائن کلاس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم گفتگو کریں گے اور ان تمام 6 نکات کے بارے میں اندراج کریں گے۔ تو بچوں، ہمارا پہلا نکات دیکھیں گے، رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکروں پر پابندی۔ تو جو ہمارے کچھ قوانین کے بارے میں دیا گیا ہے، ہم کو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ایک قانون جو ہے ہمارے ملک میں عائد ہے وہ ہے کہ 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکر کہیں بھی نہیں چالو رہیں گے۔ تو بچوں، آپ کے مطابق یہ قانون صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ بالکل، یہ قانون جو ہے بالکل صحیح ہے کہ رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکر بند ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، شادی ہوتا ہے یا کچھ بھی، اگر یہ قانون عائد نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی رات کے کتنے بھی بجے تک اپنے جو اسپیکر چالو رکھیں گے، جس کی وجہ سے سماج میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ قانون جو ہے صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نکات نمبر 2، لڑکے لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم۔ ہمارے ملک میں جو یہ بھی قانون بنا ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو جو ابتدائی تعلیم جو اسکولی تعلیم ہے وہ بالکل مفت ملنی چاہیے۔ تو بچوں، آپ کے خیال میں قانون درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ قانون درست ہے نا، ہم بھی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا اپنی اسکول میں آ کر، تو یہ جو قانون بہت اچھا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں نکات نمبر 3 کی طرف، ندی میں سوکھے ہار پھول اور دیگر کچرا ڈالنے پر پابندی۔ تیسرا قانون ہے کہ جو ہماری ندی ہوتے ہیں اس میں ہم کو کچرا نہیں ڈالنا چاہیے، سوکھے ہوئے پھول ہار یہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ قانون صحیح ہے نہیں؟ جی ہاں، یہ قانون بالکل درست ہے۔ اگر ہم ندی میں کچرا ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ندی کا پانی آلودہ ہو جائے گا۔ اگر وہ آلودہ ہو گیا تو ہمارے کسی استعمال کے قابل رہے گا؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے بچوں، ہم کو جو ہے کچرا اور سوکھے ہوئے پھول ہار یہ سب ندی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ہمارے خیال میں یہ قانون بھی بالکل درست ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نکات نمبر 4، گھریلو تشدد سے خواتین کا تحفظ۔ تشدد مطلب لڑائی جھگڑے مار پیٹ۔ تو جو عورتیں ہوتی ہیں، گھریلو تشدد ہوتا ہے گھروں میں ان پر، تو ان سے جو ہے ان عورتوں کی حفاظت کے لیے بھی چند قانون بنائے گئے ہیں۔ تو یہ قانون بھی جو ہے میرے خیال میں بالکل درست ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے کیا؟ خواتین پر عورتوں پر ظلم و ستم ہونا چاہیے؟
بالکل بھی نہیں، تو یہ قانون بھی درست ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے نکات نمبر 5 کی طرف۔ بچہ مزدوری پر پابندی، یعنی ہم چھوٹے بچوں سے مزدوری، کام، نوکری یہ بالکل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر ہم چھوٹے بچوں کو نوکری کرائیں گے تو وہ ایک قسم کی قانون کی خلاف ورزی ہے نا، کیونکہ ہمارے ملک میں قانون ہے کہ بچہ مزدوری نہیں کرانا ہے۔ ہم کو جو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے عوض میں ہم پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو بچہ مزدوری نہیں کرانی ہے، اس پر پابندی عائد کی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ بھی بہت اچھا قانون ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے آخری نکات نمبر 6 کی طرف۔ جنگل کاٹنے اور شکار کرنے پر پابندی، یہ بھی ایک بہت اہم قانون ہے کہ ہم کو جنگل بھی نہیں کاٹنا ہے اور نہ ہی جانوروں کا شکار کرنا ہے۔ اگر ہم جنگل کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوا جو ہے بالکل آلودہ ہو جائیں گی، بارش ہونے میں بھی ہم کو تکلیف ہوگی۔ جانوروں کا اگر ہم شکار کرتے رہیں گے، ان کو مارتے رہیں گے تو زمین پر سے جانور بالکل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو نہ ہی پیڑ پودے کاٹنا ہے اور نہ ہی ہم کو جانوروں کا شکار کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار روایتوں اور رسموں کو نبھاتے ہیں۔ اپنے والدین، دادا دادی، رشتہ داروں کو یہ رسمیں نبھاتے دیکھ کر ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے گھر میں بہت ساری رسمیں ہوتی ہے تہواروں کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر۔ ہمارے گھر میں ہمارے دادا دادی، والدین، رشتہ دار جو ہے کچھ رسمیں نبھاتے ہیں اور ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کئی اچھی روایتیں اور رسمیں ہیں۔ ہم عید تہوار کا مل جل کر لطف اٹھاتے ہیں۔ گھر آئے مہمانوں کا استقبال کر کے ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں نا۔ تہواروں میں، عید میں ہمارے گھروں پہ مہمان آتے ہیں تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے والدین ان کی کس طرح خاطر مدارت کر رہے تو اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ ماحول کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم کئی روایتوں پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ جانداروں سے محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ عدم تشدد یعنی اہنسا، لڑائی جھگڑا اور امن و امان جیسے اقدار قدیم زمانے سے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود کچھ روایتیں اور رسمیں نامناسب ہیں جو ہمارے سماج کے لیے مفید نہیں ہیں۔ جس طرح کچھ رسمیں اور روایتیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، فائدہ مند ہے، جس کا ہم کو آگے برقرار رکھنا ضروری ہے، اسی طرح کچھ روایتیں اور رسمیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، بیکار ہے۔ مثال کے طور پر ذات پات کا اختلاف، جس سے سماج میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی خائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کو ذات پات کی بنا پر، ہمیں مذہب کی بنا پر لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں جو ہے اعلیٰ اور ادنیٰ، چھوٹا بڑا کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، اختلاف پیدا ہوگا جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ عدم مساوات بڑھ گئی ہے۔ چھوت چھات غیر انسانی اور ظالمانہ رسم تھی۔ آزاد ہندوستان کے دستور نے چھوت چھات کی رسم کو ختم کر دیا۔ کئی دفعہ قوانین بنا کر نامناسب روایتوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں جو پہلے بنے ہوئے تھے، ان میں اصلاح کرنے کے لیے، مناسب روایتیں اپنانے کے لیے اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں ستی اور بچپن کی شادی جیسی روایتوں پر قانون بنا کر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے جو ہے ستی کی رسم ہوا کرتی تھی، بچوں کی جو ہے بچپن میں ہی شادی کروائی جاتی تھی، تو نیا قانون بنا کر ستی کی رسم اور بچپن کی شادی، ان دونوں رسموں کو جو ہے بند کیا گیا، ان پر پابندی عائد کی گئی۔ جادو ٹونا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے پر پابندی عائد کرنے والا قانون سب سے پہلے مہاراشٹر میں نافذ ہوا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے باز آنے کے لیے کچھ قانون بنائے گئے ہیں کہ ان کو یہ سب نہیں کرنا ہے۔
اور اس قانون کو جو ہے سب سے پہلے ہماری ریاست مہاراشٹر میں نافذ کیا گیا۔ شادی میں جہیز لینے کی روایت پر قانون بنا کر پابندی عائد کی گئی۔ شادیوں میں لوگ جہیز لیتے ہیں نا، اپنے منہ سے مانگ کر ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ہم بھی جو اس کے خلاف پولیس میں جا کر معاملہ درج کرا سکتے ہیں، اور جو جہیز مانگتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ غلط روایتوں اور رسموں کی وجہ سے سماج کے چند لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، انہیں ترقی کے مواقع نہیں مل پاتے، روزگار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں۔ ان کو تعلیم حاصل کرنے کے موقع نہیں ملتے، جن کی وجہ سے انہیں اچھی نوکریاں نہیں ملتی تو وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غربت اور تعلیم کا فقدان یعنی تعلیم کی کمی ہماری سماجی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ بچوں، اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں اچھی نوکری نہیں ملیں گی، تو غریبی اور پڑھائی کی کمی ہمارے سماج کی سب سے بڑی 2 رکاوٹیں ہیں جو ہم کو ترقی سے روکتی ہے۔ انہیں ہمیں ختم کرنا ہے۔ جب ہم انہیں ختم کر دیں گے تبھی ہم سب مل کر ایک ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارے سمجھ میں بھی ہمارا اگلا ٹاپک ہے ماحول کا تحفظ، کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، اس کے اطراف میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ تو ہم اپنے ماحول کا تحفظ یعنی ہمیں اپنے ماحول کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے۔ سماج میں مساوات اور انصاف قائم کرنے کے لیے جس طرح قوانین ضروری ہیں، اسی طرح ماحول کے تحفظ کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی چیزوں کے لیے ہم فطرت پر منحصر ہوتے ہیں، ہماری بے شمار ضرورتیں فطرت سے پوری ہوتی ہے نا۔ کئی چیزیں جیسے برسات، اگر برسات نہیں ہوگی تو کیا ہمیں پانی ملے گا؟ نہیں۔ جب ہم کو پانی ہی نہیں ملے گا تو کیا کھیتوں میں فصلیں پیدا ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کھیتوں میں فصلیں پیدا نہیں ہوں گی تو کیا ہمیں غذا مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں فطرت پر منحصر ہوتی ہے۔ ہماری بعد آنے والی نسلوں کو بھی قدرتی دولت و وسائل دستیاب ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اس دولت اور وسائل کا تحفظ کرنا چاہیے، اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے نا بچوں۔ ہم گھروں میں دیکھو پانی پیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، گلاس بھر کے پانی لیتے ہیں، تھوڑا پانی پیتے اور باقی پانی پھینک دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچوں، ہماری جو قدرتی دولت ہے پانی، ہم اس کا ضائع کرتے ہیں، ہم اسے برباد کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہو اپنی پیاس کے مطابق ہی ہمیں پانی لینا ہے اور اتنا ہی پینا ہے، اور اگر زیادہ آ جاتا ہے، گلاس میں بچ جاتا ہے تو ہم جو ہے اسے بالٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں، اسے ہمیں پھینکنا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں باقی دوسری چیزیں جو ہمیں قدرتی وسائل ہیں ان سب کا بہت ہی حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ جنگلات کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے ماحول کی حفاظت کرنی ہے، قدرتی دولت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وہ وسائل ہیں جو اگر ایک بار ختم ہو گئے تو ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں ان قدرتی وسائل پر منحصر ہے۔ بچوں، ہمارا دیکھیے آپ کو یہاں پر تصویر دکھائی دے رہی ہے، ہمارے سماجی مسائل کہ ہمارے سماج کے کون کون سے مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا ہم دیکھیں گے توہم پرستی۔ تصویر میں دیکھو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، لیمو مرچی پتلا نہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر میں، گاڑی میں یا کہیں بھی لیمو مرچی لٹکا دیں گے تو ان کو نظر نہیں لگیں گی، پتلے لٹکا دیں گے، تو ان سب یہ توہم پرستی ہوتی ہے۔ تو ہم کو ان سب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ بلی راستہ کاٹ دیں گی تو ہمارا کام نہیں ہوگا، ارے دودھ ابل گیا ابھی ہمارا کام بگڑ جائے گا، چھینک آ گئی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ہم کو اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ دوسری تصویر دیکھیں، یہاں پر ہے
بچہ مزدوری، جس طرح ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ بچہ مزدوری کرانا ایک قانوناً جرم ہے۔ یہ بھی ہمارے سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم حاصل نہ کرنے بھیجنے کی بجائے انہیں جو ہے کام پر لگا دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی نہیں کرنا، یہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تیسری تصویر ہے جہالت۔ لوگ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں لیکن وہی پرانی فرسودہ رسومات کو اپناتے ہیں، تو ہم کو یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ہم کو جو ہماری تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کام کرنے ہیں۔ اور بچوں، آخری تصویر ہے بچپن کی شادی۔ جس طرح ہم نے ابھی پڑھ چکے کہ بچپن کی شادی پر بھی جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ جرم ہے۔ تو بچپن کی شادی بھی جو ہے ہمارے سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو بچوں، یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جو اب اگلی پیریڈ میں اس کے سوال جواب کریں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔